مَنَّا عَلَيْنَا إِذْ جَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مطہر منزہ مصفہ دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خدا بزرگ و برتر جل جلالہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج پھر موقع فراہم کیا ماہ رمضان شریف کے تیسرے جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں اپنے حضور سربسجود ہونے کا۔ اللہ کریم ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے رکھے کہ ہم جب تک زندہ رہیں
نماز پنجگانہ پڑھتے رہیں اور اس کے گھر تک پہنچتے رہیں۔ آج ماہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ ہے اور عشرۂ مغفرت جاری ہے۔ 16 تاریخ ہے ماہ رمضان کی۔ تو اس ماہ مقدس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے، جن کا یاد رکھنا ضروری ہے، اور آج ہم سبق بھی پڑھیں گے کچھ آیات کا، اور پھر کچھ ان موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی جو اس ماہ مقدس سے مناسبت رکھتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی 37 آیات کا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ آج 38ویں آیت سے ہم سبق شروع کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کا، منافقین کا، یہودیوں کا وہ حال بیان فرما رہا ہے کہ جن سے ان یہودیوں کی اصلیت سامنے آئی۔ کبھی وہ معجزے طلب کرتے، کبھی معجزے آ جانے پہ وہ انکار کر دیتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان جان بوجھ کر انہوں نے بھلا دی۔ نبی علیہ السلام جو کہتے حق کہتے، لیکن وہ اس کو جھٹلا دیتے۔ اللہ کریم نے ان کو زجر و توبیخ کی، ان کی تردید کی کہ محبوب کریم یہ دراصل ہم ہی ان کو سننے نہیں دیتے، یہ سنتے بھی ہیں لیکن ہم ان کو سننے نہیں دیتے، حق قبول کرنے کی ہم نے ان کو ہمت ہی نہیں دی، توفیق ہی عطا نہیں فرمائی۔ تو آج چونکہ پیچھے جو ہے وہ ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں پرندوں کو، جانوروں کو بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ نہ کوئی بندہ بچے گا، نہ کوئی پرندہ بچے گا، نہ کوئی جانور بچے گا، سب نے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اور سب کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ حساب سب سے ہونا ہے، مسلمانوں سے بھی ہونا ہے، یہود و نصارہ سے بھی ہونا ہے، مشرکین سے بھی ہونا ہے، جانوروں سے بھی ہونا ہے، حساب سب سے ہے۔ تو یہ کوئی مت سمجھے کہ وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، جیسے یہودیوں کا قول تھا کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، اللہ کی لاڈلی امت ہے، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم۔ اللہ فرماتا ہے اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان، دابتن، دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والے کو، وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے والے جانوروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، جناحیہ کہتے ہیں دو بازوؤں پر چلنے والے کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اللہ فرماتا ہے ولا طائر یطیر بجناحیہ، طائر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال کیا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو طائر لفظ جو ہے یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پرندہ۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور دو بازوؤں پر ہوا میں اڑنے والا پرندہ، زمین پر چلنے والے جانور اور بازوؤں پر چلنے والا پرندہ، الا امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ امت، مخلوق، امثالکم، تمہاری طرح جانور بھی اور پرندے بھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندوں تمہاری طرح ہی ہیں۔ اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، یہ آیت جو ہے ان کے لیے مقام سوچ ہے، مقام فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
زمین پر چلنے والا جانور اور بندہ دونوں برابر ہیں، یہ بھی میری مخلوق ہے، اے بندے تو بھی میری مخلوق ہے۔ زمین پر چلنے والا جانور اور بندہ دونوں رب فرماتا ہے امثالکم، دونوں ایک دوسرے کی مثل ہیں، دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اب کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہم جیسے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت یاد رکھنا، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور بندے، اللہ فرماتا ہے ایک جیسے ہی ہیں۔ تو گویا آج کے بعد اگر آپ کو کوئی شخص، کوئی مولوی یہ کہتا ہوا نظر آئے، یا آپ اس کے قریب بیٹھے اس سے سن رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو آپ اس کو بلا جھجک قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کتے کی طرح ہیں، آپ خنزیر کی طرح ہیں، آپ بندر کی طرح ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پر چلنے والا جانور، وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا جانور، ولا طائر یطیر بجناحیہ، دو پروں پر اڑنے والا پرندہ، الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے، وہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے۔ پتہ چلا کہ زمین پر چلنے والے جانور ہماری طرح کے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے وہ بھی ہماری طرح کے ہیں۔ اور اگر مولوی آپ کو یہ آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے کہے کہ وہ بننے میں ہم جیسے ہیں، کہ ان کا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے، مخلوق ہونے میں وہ ہم جیسے ہیں کہ ان کا خالق بھی اللہ، ہمارا خالق بھی اللہ، ویسے وہ ہم جیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کو آپ بھی کان سے پکڑ کے بتائیں کہ الو کے پٹھے، جب تو اللہ کی مخلوق جیسا نہیں ہے تو مخلوق میں جو سب سے وراء الورا محمد الرسول اللہ ہے وہ تیرے جیسے کیسے ہو گئے؟ خود اپنی باری آئے گی تو مولوی اپنا دفاع کرے گا کہ نہیں نہیں میں کتے جیسا نہیں ہوں، کتا تو پلید ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے، رب فرماتا ہے تمہاری طرح کے ہیں، جیسے تم میری مخلوق ہو ویسے وہ بھی میری مخلوق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں۔ تو آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جو مولوی، جو کوئی شخص آپ کے سامنے یہ والا زاویہ پیش کرے، آپ اس کو کہیں کہ خنزیر کے بھی دو کان ہیں، خنزیر کی بھی دو آنکھیں ہیں، خنزیر کے بھی پیر ہیں، خنزیر بھی سنتا ہے، اس کی بھی زبان ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، پھر مولوی صاحب تجھ میں اور خنزیر میں فرق کوئی نہیں، کیونکہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ زمین پر چلنے والا جانور اور زمین پر چلنے والا بندہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ امثالکم، رب فرماتا ہے تمہاری مثل ہیں۔ ادھر رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، وہاں پہ بھی مثل کا لفظ ہے، نبی پاک سے اللہ نے کہا ہے، ان کو اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم کہو، ادھر تو اللہ نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تو اپنے امتیوں سے کہہ کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یعنی دکھنے میں، تخلیق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں بالکل۔ لیکن اگلا فرق جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے کیا محبوب ان سے کہہ دیں یوحا الیہ، لیکن میں وہ بشر ہوں جس پر وحی آتی ہے، تم وہ بشر ہو کہ تم پر وحی نہیں آتی۔ حضور ہم جیسے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بشر تھے اور نبی پاک بھی بشر تھے، حضرت عمر بھی بشر تھے، نبی پاک بھی بشر تھے، حضرت عثمان و علی بھی بشر تھے، حضور بھی بشر تھے، وہیں پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جبریل نبی پاک پر وحی لے کر آتا تھا، باقی کسی بشر پر وحی نہیں اترتی تھی۔ پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں جو بہترین انسان تھے نبیوں کے بعد، صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ نبی پاک جیسے نہیں ہیں، نبی پاک ان جیسے نہیں ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ جیسے نہیں ہیں تو پھر ہم تو کسی بات کی مولی نہیں ہیں۔
ہمارا تو شمار ہی کہیں نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اپنی کتاب مقدس میں فرما رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے تمہاری مثل ہیں۔ کیسے وہ ہماری مثل ہیں؟ ہم پہ نماز فرض ہے، ان پہ نماز فرض کوئی نہیں۔ ہم پہ ماں باپ کے حقوق واجب ہیں، ان پہ واجب کوئی نہیں۔ وہ ہماری مثل کیسے ہیں؟ یہاں اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے کفار و مشرکین کو کہ دیکھو میں تمہارا بھی رب ہوں، جنات کا بھی رب ہوں، حیوانات کا بھی رب ہوں، پرندوں کا بھی رب ہوں۔ جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا کل بروز قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن ہر چیز اپنا مقدمہ پیش کرے گی، حتیٰ کہ وہ بکریاں بھی اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گی جنہیں دوسری بکریوں نے سینگ مارے ہوں گے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دو بکریاں جو ہیں وہ گھاس چر رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں کے جو بکری تھی اس کو اپنے سینگ مارے، اس بکری کا حمل ضائع ہو گیا۔ اتنی زور سے ٹکر ماری اس نے دوسری بکری کے سینگ میں، پیٹ میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ٹکر ماری وہ بکری کا حمل ضائع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، حضور مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ مسکرائے کیوں؟ آپ کو کس چیز نے مسکرانے پر آمادہ کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بکری پر تعجب ہوا ہے جس نے اس کو سینگ مارا ہے، اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کل بروز قیامت اس کو اس ٹکر کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں جب بکری کو ٹکر کا حساب دینا پڑے گا، ہم تو روز ٹکریں مارتے ہیں، کبھی کسی کی چغلی کر کے ٹکر مار دی، کبھی جھوٹ بول کے ٹکر مار دی، کبھی کسی کی غیبت کر کے ٹکر مار دی، کبھی کسی کا حق کھا کے ٹکر مار دی، کبھی کسی کو تنگ کر کے ناجائز ٹکر مار دی۔ ہم تو روز ٹکریں مارتے ہیں، کیا بنے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے ہمیں، کیا بندے سوچ جانور بھی نہیں بچیں گے، جانوروں کو بھی حساب دینا پڑے گا، تو پھر میرا بندہ ہے۔ ان پہ تو عبادت فرض نہیں، تجھ پہ تو عبادت فرض ہے۔ ان پہ تو میرے احکامات لاگو نہیں ہوتے، تجھ پہ تو میرے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ ہم مکلف ہیں سارے۔ مکلف وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات لاگو ہوتے ہوں، اور غیر مکلف وہ ہوتا ہے جس پر نماز فرض نہ ہو، روزہ فرض نہ ہو، حج فرض نہ ہو، زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ وہ جانور ہیں، جنات، پرندے ہیں جن پر یہ فرض نہیں ہے نماز، لیکن ان کو بھی زیادتی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جبار اللہ متوجہ ہوگا، اللہ توجہ فرمائے گا اور پل صراط پر اپنا مبارک قدم رکھے گا اپنی شان کے مطابق۔ پل صراط پر اپنا مبارک قدم رکھے گا اپنی شان کے مطابق۔ پھر اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج کوئی ظالم جس نے ظلم کیا تھا آج وہ بھاگ کر تو دکھائے۔ جس نے دنیا میں ظلم کیا تھا آج وہ ظالم بھاگ کر دکھائے۔ پھر وہ بعض مخلوق کا بعض سے حساب لے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بھی حساب لے گا جس نے بغیر سینگوں والی بکری کے پیٹ کے اندر ٹکر ماری ہوگی۔ اللہ قادر مطلق ہے، قرآن پاک میں اس کی شان ہم پڑھ چکے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ احکم الحاکمین سینگ والی بکری سے بھی حساب لے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ہم بھی ٹکریں مارتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ضرور، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم جو روز ٹکریں مارتے ہیں ایک دوسرے کو،
کسی کا حق غصب کر کے، چغلی، غیبت، دیگر ماں باپ کو نافرمانی کر کے، ماں باپ کی، ہمسایوں کو تنگ کر کے، غریبوں کا حق تلف کر کے، یہ بھی ٹکرے ہی ہیں، تو ان کا حساب بھی تو دینا پڑے گا نا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح کی مخلوق ہیں، تمہاری مثل مخلوق ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ ما فرطنا، ہم نے نہیں چھوڑا، فی الکتاب، اس کتاب میں، من شیء، کسی شے کو ہم نے نہیں چھوڑا، کسی بھی شے کو، ثم الی ربہم یحشرون، رب فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر چیز کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر چیز کا حشر ہونا ہی ہونا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، صم وبکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر گامزن فرما دیتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ کہیے، ارأیتکم، تم دیکھتے نہیں ہو، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، کہ اگر اللہ نے نبی پاک سے فرمایا کہ ان سے کہیے، یعنی کفار و مشرکین سے کہیے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے قیامت، ابھی اچانک قیامت آ جائے یا تم پر عذاب آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ جو ہیں ان کو پکارو گے؟ غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارو گے مدد کے لیے؟ غیر خدا کو پکارو گے جن کی تم پوجا کرتے تھے، پتھروں کی، ان کو پکارو گے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یعنی یہ تنبیہ کے طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ محبوب ان سے پوچھو تو صحیح نا، جو آپ سے ٹکر لے رہے ہیں، اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں، نشانیاں ان کو ساری دکھا دی، پھر بھی یہ ایمان قبول نہیں کر رہے، ان سے کہیے نا، قل ارائیتکم، ان سے فرمائیے کہ تم بتاؤ نا ذرا، کہ اگر ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا اچانک قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بلاؤ گے اگر تم سچے ہو؟ اللہ خود ہی آگے جواب دے رہا ہے۔ وہ تو اس وقت ضد میں تھے نا، کفار، وہ ضد میں تھے سارے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو بلائیں گے، پھر شاید ان پر آسمان سے اسی وقت بجلی نازل ہوتی اور ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آگے سے بکواس کرتے، کوئی ایسی بات کہتے جس سے رسول کریم کا دل دکھتا، اللہ کریم نے خود ہی کہہ دیا، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، فیکشف، پھر وہ گرہ کھول دے گا، ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر جب تم اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہارے اس پکارنے کی وجہ سے، تمہاری چیخ و پکار کی وجہ سے، پھر اللہ اگر چاہے گا تو تمہاری گرہ کھول دے گا، تمہاری مشکل آسان کر دے گا، اس تنگی کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم انہیں بھول جاؤ گے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جن کے ساتھ تم شرک کرتے تھے نا، پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا یا قیامت آ جائے گی تو رب فرماتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جن کے ساتھ تم شرک کرتے تھے تم ان سب کو بھول جاؤ گے، بس اللہ کو یاد رکھو گے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ رب نیڑے کے مکا، ہاں جی، یہ بات وہی ہے۔ ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، جب عذاب آ جائے، جب قیامت آ جائے، پھر کس کو پکارو گے؟ پھر اللہ کو۔ پتہ ہے نا کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ہاں جی، پھر پتہ ہے کہ اب اللہ کی پکڑ میں ہیں، اب بھاگ نہیں سکتے،
پھر اللہ کہتا ہے یہ مجھے پکاریں گے، پھر ان کو بھول جائیں گے، لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو، جتنے بت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے یہ سارے اپنے اپنے ان جھوٹے خداؤں کو بھول جائیں گے۔ بس قیامت کے دن پھر یہ اللہ کو بس یاد کریں گے، لیکن وہ اللہ کو اس وقت یاد کرنا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کو اس وقت یاد کرنا، اس وقت اپنے جن کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کو بھول جانا اس وقت کام نہیں آئے گا۔ کیوں کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ساری زندگی تو مشرکانہ عقائد و نظریات پہ گزار دی، تو جب اللہ کے حضور وہ دیکھیں گے نا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو پھر جب عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں تھے۔ لات کی تو وقت ہی کوئی نہیں تھی، منات کی کوئی وقت نہیں تھی، حبل کی کوئی وقت نہیں تھی، عزا کی کوئی وقت نہیں تھی۔ پھر وہ ان کو بے وقت کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہم نے ان کو نہیں مانا، ہم تو بس اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں ہی تمہاری فریاد سنوں گا، میں ہی تمہاری مشکلیں آسان کروں گا۔ اللہ کریم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑا ان امتوں کو، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تکلیف اور تنگی کے ساتھ، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی اللہ کہتا ہے کہ نبی رسول بھیجے ہیں اور ان کی امتوں کو تنگیاں دیں، ان کی امتوں کو تکلیفیں دیں۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ہر تکلیف جادو نہیں ہوتی، یہ 2-3 جمعے پہلے میں نے بتایا تھا۔ ہر تکلیف، ہر نقصان جادو نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جل جلالہ بھی آزماتا ہے بندوں کو تکلیف دے کر، تنگی دے کر کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ رسول کریم علیہ السلام سے فرما رہا ہے محبوب ان سے کہیے کہ ان سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ہر امت کی طرف رسول آئے ہیں، اور ان امتوں کو بھی ہم نے تنگیاں دے کر، تکلیفیں دے کر آزمایا ہے، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ فلولا، لیکن ان کی حالت اللہ نے بتا دی، ان کو تنگی کیوں دی تھی، تکلیف کیوں دی تھی کہ وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں، لیکن اللہ فرماتا ہے فلولا، پس جب اذ جاءہم بأسنا، تنگی آتی تھی ان کے پاس، تضرعوا ولکن قست قلوبہم، تو انہوں نے جب تنگی کو دیکھا تو پھر کیا کیا، وہ نہ گڑ گڑائے، نہ اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی؟ وجہ یہ تھی کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس لیے انہوں نے گڑ گڑا کر دعا نہیں کی کہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کے ہو گئے، سخت دل ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ برے کرتوت کرتے تھے شیطان نے وہ برے کرتوت بڑے خوبصورت بنا کر، مزین کر کے ان کے سامنے کر دی کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو نا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ کام بھی بڑا اچھا کام ہے۔ وہ جوا کھیلتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، زنا میں ملوث، شراب میں ملوث، دیگر جرائم کے وہ عادی، لیکن وہ جب بھی گڑ گڑا کر دعا کرنے کی کوشش کرتے شیطان ان کو آڑے ہاتھوں لیتا، ان کے دلوں پہ مہر تھی تو وہ نہ کر سکتے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وَزَيَّنَ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان عملوں کو جو وہ کرتے تھے شیطان نے بڑے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے نصیحت کیا کی تھی کہ رو رو کے دعا مانگنی ہے، یہ ان کو نصیحت کی تھی کہ تمہیں ملے گا، لیکن پھر وہ اس نصیحت کو جب بھول گئے تو اللہ کریم نے پھر ایک دوسری آزمائش میں ان کو مبتلا کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو نصیحت ان کو کی گئی تھی وہ اس نصیحت کو بھول گئے، تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ آزمائش رب کی طرف سے کیا آئی،
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بن جاتی تھی، وہ جو چاہتے ان کو ملتا۔ یہ ٹرمپ آج کل وہی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دے دی گئی ہے کہ جو چاہو گے کرتے جاؤ بھائی، اللہ نے یہ ڈھیل دی ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی برے عملوں میں ملوث ہوتے ہیں، بدعمالیوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، رزق بڑا وافر مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑے اچھے حالات ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار گناہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی مال کی وافر مقدار ہے، بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے، بڑی عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، وہ رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے۔ وہ جب بار اللہ کھینچے گا تو پھر پتہ چلنا ہے کہ یہ رسی جو ہے یہ کس نے کھینچ لی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ رسی اللہ نے کھینچی ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے فتح کر دیا، کھول دیا دروازوں کو، کل شیء، ہر چیز کے دروازوں کو ہم نے ان کے لیے کھول دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ چیزیں ان پر اتریں تو فرحوا، وہ اترانے لگے، شوخی بگاڑنے لگے کہ لے تو کہندا سی نا تیرا اللہ صاحب کر لے گا، تے تیری بد دعا کوئی نہیں لگی، ویکھ ساڑھے خزانے پرے نے۔ یہ اترانا ہے کہ کسی غریب پر آپ نے ظلم کیا، کسی کا حق کھایا، اس نے غم کی حالت میں آپ کو بد دعا دی، اپنے رب سے اس نے عرض کر دی کہ یا اللہ میں اس سے پورا نہیں آ سکتا، مالک اب تو جانے اور یہ جانے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ظالم شخص جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو تو وہ چند عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ کہے، یہ حالت کافروں کی ہو گئی تھی۔ نبی پاک نے ان کو ڈرایا نا، حضور نے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو، اسلام میں آ جاؤ، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا کہ تمہارا جہاں پہ وہم و گماں بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ نہیں مانے، اللہ نے ان کے لیے خزانے کھول دیے، کفار و مشرکین بڑے امیر ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لے بڑیاں بد دعاواں دیندا سی، بڑا سانوں یہ کہندا سی کہ اسلام قبول کر لو تے بڑا کچھ ملے گا، سانوں تے اونج ہی بڑا کچھ مل گیا۔ جب انہوں نے وہ اترائے نا، اللہ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا، جب وہ فرحت و شادمانی سے اترانے لگے، بما اوتو، ان چیزوں پر جو ان پر اتاری گئیں، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ جب وہ شیخی بگاڑ رہے تھے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ اچانک کیسے پکڑا؟ 313 صحابہ آئے ہیں میدان میں، 17 رمضان المبارک ہے، 313 صحابہ تھے، 1000 ابو جہل کا لشکر تھا، 1000 سے بھی زائد تھے، گانے والی خواتین جو ہیں وہ الگ سے تھیں۔ وہ یہی کہتے ہوئے میدان بدر کے اندر آئے۔ ابو جہل نے کہا لو یہ بڑا آیا تھا مکے کو چھوڑ کے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مدینے والے لوگ میرے ساتھ آئیں گے، یہ تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر لوگ ساتھ لے کر آ گیا ہے۔ وہ اترا رہے تھے، شیخیاں بگاڑ رہے تھے، غرور اور تکبر کے ساتھ وہ رات کو گانے سن رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، محمد تو چھوٹا سا ایک قافلہ لے کر آیا ہے۔ رب ذوالجلال نے پھر ان کا خاک غرور میں یوں ملایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 رمضان، آج 16 رمضان ہے، 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات جو آج آنے والی رات ہے، رسول کریم علیہ السلام میدان بدر میں نکلے، اور نکل کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ وہاں پہ نشان لگا رہے ہیں، ھذا مصرع فلاں ابن فلاں، ھذا مصرع فلاں ابن فلاں، یہ ابو جہل یہاں پہ مرے گا، فلاں کافر یہاں پہ مرے گا، فلاں کافر یہاں پہ مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، رسول کریم نے رات جس جگہ پہ نشان لگائے تھے، جب جنگ ختم ہوئی کافر بھاگ گئے، ہم نے جا کے دیکھا کہ جس جگہ نبی پاک نے نشان لگایا تھا ابو جہل وہیں پہ مرا ہوا پڑا تھا۔ تو
اللہ نے پھر ان کا غرور جو ہے اس کو خاک میں یوں ملایا. اللہ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، جب وہ اترانے لگے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے پاس مال بھی بڑا ہے، جانور بھی بڑے ہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز کی فراوانی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے. تو رب ذوالجلال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک بات کہی، فرمایا فَقُطِعَ، پس کاٹ دی، دابر جڑ، پس جڑ کاٹ دی، القوم الذین ظلموا، ظالموں کی قوم کی اللہ نے جڑ کاٹ دی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں عالمین کے پالنے والے کے لیے ہیں. اب اس سینیریو کو دیکھیں جو اس وقت چل رہا ہے، جو بدمست ہاتھی کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اور مودی، جو کفار و مشرکین کا، یہود و ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو مسلمانوں کے در پہ ہے، کبھی ایک ملک کی باری، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، جو یہ کام کر رہے ہیں، وقتی طور پر ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن جو مومن ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ ہمیں ڈھارس بندھانے کے لیے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کے پاس تلوار نہ بھی ہو نا، وہ پھر بھی دلیر ہے، اس کے اندر ایمان کی قوت ہے، اسے پتہ ہے کہ جان اللہ کی امانت ہے، رب کے حضور جانا ہی جانا ہے. شہید ہو کے بھی اللہ کے حضور جانا ہے، نہ شہید ہوئے تب بھی جانا ہے، جانا تو ہے لیکن جھک کے نہیں جانا، کسی کافر اور مشرک کے سامنے جھک کے نہیں جانا. تو آج یہ جو ظلم کر رہے ہیں، بالآخر اللہ کریم نے جب ان کی رسی کو کھینچنا ہے نا، تو پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ اللہ نے کاٹ دی ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ زیادہ دیر تک یہ سلسلہ چلے، یہ زیادہ دیر تک چلنے والا سلسلہ نہیں، یہ حضور کی امت کی آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں الحمدللہ ہم جتنے غریب لوگ ہیں نا، ہم سارے غریب ہی ہیں ان کے مقابلے میں، مالی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے ہمارے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے. ہم جو غریب لوگ ہیں الحمدللہ ہم مطمئن ہیں. مطمئن کیوں ہیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ بھی اسی دھرتی پہ رہتے ہیں، میں بھی. جو عوام الناس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام الناس نیتن یاہو کے ساتھ نہیں ہے. ہماری عوام الناس جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم آزمانا چاہتا ہے. یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں. رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، کون کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. اب چاہیے تو یہ کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک کانفرنس بلا لیں جس میں عسکری اداروں کے سربراہان بھی ہوں اور جو سول لوگ ہیں وہ بھی ہوں، اور بلا کے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ نوبل انعام کا پھر سے اعلان کریں اس کے لیے ایک بار، ٹرمپ کے لیے. بڑا اچھا کام کر رہا ہے وہ. ایسے شخص کے لیے حمایت کا ایک لفظ بولنا بھی قیامت والے دن ظلم کے اندر شمار ہونا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. ایسے شخص کے حمایت میں ایک لفظ بھی کبھی اس کی حمایت نہ کریں. وہ ظالم شخص ہے، دجال زمانہ ہے، جابر ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے مذہب کا مذاق اڑانے والا ہے، اور خود موت سے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے. اس کی گیدڑ بھبکیاں آپ دیکھ لیں کہ اس نے کہا جی میں کسی کو نہیں مانتا. کل اس کا پہلے یہ بیان تھا کہ میں جس ملک کے چاہوں فوجی اڈے استعمال کروں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. کل صبح اس کی پریس کانفرنس کے اندر، صبح 3 بجے اس کی پریس کانفرنس میں یہ الفاظ تھے. لیکن کل دن ٹائم، شام ٹائم اس نے کیا کیا، اپنے پادری بلائے ہیں، پادری اس کو دم کر رہے ہیں پکڑ کے. اور ٹرمپ نے پہلے بیان دیا، وائٹ ہاؤس سے بیان جاری کیا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے لیے دعا کی جائے. پھر پادری بلائے گئے، اس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو دم کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے
اس نے اپنے میزائلوں کی طرف دیکھنا ہے، توپوں کی طرف دیکھنا ہے، ایٹم بم کی طرف دیکھنا ہے، اپنے جو اس کے ہیلی کاپٹرز ہیں، جو اس کی ایئر فورسز ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہے، لیکن مومن نے فقط اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ کافر کا شمشیر پہ بھروسہ ہے، اسلحے پہ بھروسہ ہے، مومن کا اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن یہ کافر کا ظلم جو ہے زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے نا ظالموں کی جڑ نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے، ان کی جڑ بھی نہیں رہے گی اور یہ بھی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ بس اب وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آسمانوں سے فرشتے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جن کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے تھے نا بدر میں، ان کے اعمال بھی دیکھیے اور اپنے اعمال بھی دیکھیے۔ فرشتے تو اتر سکتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، فرشتے تو اب بھی اتر سکتے ہیں، لیکن فضائے بدر کون پیدا کرے گا؟ اپنے من کے میل کو کون صاف کرے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگ میں جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اپنے بچے رسول کریم علیہ السلام کے لیے لٹانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ کے لیے قربان کرنے کو کون تیار ہوگا؟ فضائے بدر تو پیدا کرنی پڑے گی۔ فرشتوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں۔ فرشتے آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب ہمارا طریقہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسا ہوگا، جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، فرشتے تب آئیں گے۔ اب تو ہم مسلمان ہی مسلمان کا قاتل ہے، مسلمان ہی مسلمان کا حق غصب کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان مسلمان کے ظلم پر خوش ہو رہا ہے، تو پھر ہم توقع کر رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ فرشتے ایسے نہیں اترنے، فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ جنگیں قوموں کو تباہ نہیں کرتی، اگر جنگوں نے قوموں کو تباہ کرنا ہوتا تو نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے جہاد حضور نے کفار و مشرکین کے خلاف کیے ہیں، آپ بالآخر ان کا رزلٹ دیکھ لیں کہ اسلام بالآخر دنیا پر چھا گیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر اکیلے ہی امیر المومنین تھے۔ اسلام کا وہ فتح و نصرت کا ایک ایسا عالی شان سینیریو بنا، اور آج ہم پس کیوں رہے ہیں؟ اس پسنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکمران اچھے نہیں مل رہے، اور حکمرانوں کو نیچے عوام اچھی نہیں مل رہی۔ جیسے ہم ہیں ویسا ہی ہمارے اوپر حکمران نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے من کے میل کو صاف کرنا ہے۔ پہلے جب تک ہم اپنے من کے میل کو صاف نہیں کریں گے تب تک اللہ کی طرف سے کرم نہیں ہونا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی تالاب ہے، تو اس تالاب میں دودھ کا وہ تالاب بھرنا ہے، سارے اپنا اپنا آج شام کا دودھ جو ہے نا وہ اس تالاب کے اندر ڈال دیں۔ وہ ایک شخص آیا، اس نے یہ سوچا کہ ساری آبادی نے اس کے اندر دودھ ہی ڈالنا ہے، چلو میں پانی کا ایک جگ اس میں ڈال جاتا ہوں۔ جب صبح دیکھا تو سارا تالاب پانی کا ہی بھرا ہوا تھا۔ ہر بندہ یہی سوچ کے آیا کہ میں کلا ہی پانی پاؤن والا، باقی تو سارے دودھ ہی پاؤن گے نا، میرے ایک دے پانی دے نال کی بڑھنا ہے۔ ہر بندے نے یہی سوچا تو سب نے پانی ہی ڈالا، دودھ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ہم سارے وہ ہیں جو پانی ڈالنے والے ہیں کہ کوئی نہیں یار، مولوی نے دعا کاری دینی ہے نا، کوئی نہیں پیرا نے بچا ہی لینا ہے نا، وہ کوئی گل نہیں یار، جتھے انہیں تو کردے پے نا، اسی نہیں کریں گے تو کی ہوئے گا۔ ہم یہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر اثر ختم ہو گیا۔ حضور کے ہر امتی پر واجب ہے کہ ہر امتی اپنا حال بدلے۔ کال تو ہم سب نے بدلی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا ہوں، بڑی میٹھی باتیں کرتا ہوں، لیکن حال میرا اللہ جانتا ہے۔ جب میں نے اپنے قال کے مطابق، اپنی بات کے مطابق میں نے اپنے حال کو کر لیا نا، تو پھر بات بن جانی ہے۔ تو یہ کل 17 رمضان المبارک ہے۔ اصحاب بدر کے نام گوگل سے سرچ کر لیں، آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ کہف سب کو پتہ ہے نا، آپ کو اصحاب کہف کا پتہ ہے، وہ تو جانتے ہیں سارے۔ اصحاب کہف
اہل حدیث مسلک کے ایک عالم دین تھے میر ابراہیم سیالکوٹی، اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے عالم تھے میر ابراہیم سیالکوٹی۔ اچھا، یہ ساجد میر صاحب ان کے فوت ہوئے ہیں، ان کے بڑوں میں سے تھے وہ اصحاب کہف کے نام کا تعویذ دیتے تھے، جنات بھاگ جاتے تھے۔ اصحاب کہف کے نام کا تعویذ دیتے تھے، پریاں بھاگ جاتی تھی۔ اصحاب کہف کے نام کا تعویذ دیتے تھے، جادو ختم ہو جاتا تھا۔ اہل سنت ہم تو ویسے ہی ماننے والے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے، اللہ نے اچھے طریقے سے جن چیزوں نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کے پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ شفا والی ہیں، ہمارا تو ویسے ایمان ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ پہلے چھوٹا سا ان کا تعارف سن لیں ایک جملے کے اندر۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اور وہ دقیانوس بادشاہ کے خوف کی وجہ سے ڈر کے بھاگے کہ وہ ہمیں مشرک نہ بنا دے، اس سے ڈر کے بھاگے، غار میں چھپ گئے۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا، غار میں سارے وہ چھپ گئے، اپنی جان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ ان کا نام، بلکہ ان کے کتے کا نام قطمیر لکھ کر اگر پاگل بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ پاگل صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ بنے ہیں۔ جو قطمیر ان کے ساتھ کتا تھا، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، کلبہم کلبہم کلبہم، اللہ نے ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا، رب نے بار بار کہا قرآن پاک کے اندر۔ اس کتے کا نام اگر لکھ کے ڈال دیا جائے تو کتے کے اس نام کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی، حالانکہ کتا پوری دنیا کا نجس العین ہے، لیکن وہ کتا اللہ نے اس کے نام کے اندر شفا رکھی، اصحاب کہف کے نام میں شفا رکھی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ بس میں نے ایک جملے میں بات ختم کرنی ہے۔ اصحاب کہف وہ تھے جو دقیانوس بادشاہ سے ڈرتے ہوئے غار میں جا کر، بولیے ذرا، غار میں جا کر، لیکن میرے نبی کے صحابہ وہ تھے جو غار میں چھپے نہیں، کبھی بدر میں سر کٹایا، کبھی احد میں سر کٹایا، کبھی حنین میں سر کٹایا، کبھی تبوک میں سر کٹایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، مسجد میں بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اصحاب کہف کے نام میں رب نے اتنی شفا نہیں رکھی جتنی ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام میں رب نے شفا رکھی ہے۔ وہ تھے جو ڈر کے بھاگے اور غار میں جا کے چھپ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا ایمان بچایا، ہم مشرک نہ بن جائیں، ہمیں وہ مجبور نہ کر دے۔ وہ ایمان بچا گئے، اپنی جان بچا گئے۔ نبی کے صحابہ کو دیکھو تو صحیح، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور سرور کونین پر قربان ہونے کے لیے نکلے ہیں۔ صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی قربان کیا، اپنا مال بھی حضور کے قدموں پر نچھاور کیا۔ جو ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے غاروں میں چھپ گئے، اللہ نے ان کے ناموں میں شفا رکھی ہے۔ جنہوں نے نبی کے نام پہ سر کٹائے ہیں، اللہ نے ان کے ناموں میں کتنی شفا رکھی ہوگی۔ تو اصحاب بدر کے جو نام ہے 313، وہ گوگل سے لے لیں، ان کا کل وظیفہ کریں، کل پڑھیں ان کو۔ ہمارے گوجرا میں غلہ منڈی ہے، وہاں تقریباً کوئی 5-7 ہزار بندے کا صبح ٹائم اجتماع ہوتا ہے ہر 17 رمضان کو۔ میں آپ کو صحابہ بدر کے نام کی کرامت سناتا ہوں۔ میری چھوٹی بہن ہے، ان کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، 4 سال ہو گئے شادی کو، تو سسرال والے بڑا پریشان کر رہے تھے، ہمیں بڑے تانے مل رہے تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ ہمیں پریشان کیا ہوا تھا انہوں نے۔ پچھلے 17 رمضان کو میں سحری کی اور میں مسجد میں چلا گیا تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی فجر ٹائم۔ خیر وہ مفتی سبتان صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے آگے بلایا، میں بیٹھ گیا جا کے۔ میں نے بھی وہاں پہ وہ اصحاب بدر کے ناموں کا وظیفہ کیا، پڑھا، سب نے پڑھا، پھر دعا مانگی اللہ رب العزت سے۔ میں نے بھی رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ چھوٹی بہن ہے، بڑی پریشانی ہے، تو بڑا تنگ کر رہے ہیں ہمیں، وہ تو کرم فرما، اصحاب کہف کے ناموں میں شفا رکھی ہے، یہ تو تیرے نبی کے یار ہیں، تو ان کے ناموں میں بھی شفا رکھی ہے، یا اللہ کرم کر۔ الحمدللہ میرا خیال ہے وہ 1.5 مہینے کا ہو گیا میرا بھانجا، اللہ کریم نے یہ نومبر کی 20-21 تاریخ کو وہ پیدا ہوا ہے، ہاں 2-2.5 ماہ کا ہو گیا وہ۔ تو یہ اصحاب بدر کے نام کی میں آپ کو ایک زندہ کرامت سنا رہا ہوں جو آپ بیتی ہے، کہ پچھلے رمضان کی بات ہے، اس رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے، حسن نام رکھا ہے ہم نے اس کا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی گھروں میں کل یہ اہتمام کریں، اصحاب بدر کے ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے لیے نہ مانگیں، اپنے لیے نہ مانگیں، نبی پاک کے فرمان پہ کبھی عمل بھی کر کے دیکھیں۔
نبی پاک کا بڑا واضح فرمان ہے، جو اپنے لیے نہ مانگے لوگوں کے لیے مانگے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو بن مانگے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے لیے نہ مانگے، حضور کی امت کے لیے خیر مانگیں، حضور کے دکھیا امت کے لیے خیر مانگیں، ہمسایوں کے لیے خیر مانگیں، رشتہ داروں کے لیے خیر مانگیں، پھر اللہ کا فیصلہ بھی دیکھیے، اللہ کا انعام بھی دیکھیے کہ اللہ بن مانگے کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو کل یہ اہتمام کرنے کی توفیق دے کہ ہم نبی کے ان یاروں کا تذکرہ ضرور کریں جنہوں نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا جس وقت تعداد میں کفار و مشرکین لاکھوں کی تعداد میں تھے اور حضور کے ماننے والے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، وہ اس وقت حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور کل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، ان کا بھی یوم وصال ہے 17 رمضان کو، یہ بھی نہیں بھولنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا کل یوم وصال ہے۔ کون سیدہ عائشہ؟ کہ جن پر منافقین نے تہمت لگائی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کے ان کی برات کا اعلان کیا۔ ہاں جی، تہمتیں مجھ پہ بھی لگتی ہیں، آپ پہ بھی لگتی ہیں، لیکن صفائی دینے والا کوئی نہیں ملتا، ہم خود ہی ہوتے ہیں اپنے صفائی دینے والے۔ لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے مقام کتنا بڑا ہے۔ سیدہ مریم پہ بھی تہمت لگی، پتہ ہے آپ سب کو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان پہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ نے پھر حضرت سیدہ مریم کو بری کیسے کیا اس تہمت سے؟ اللہ نے سیدہ مریم سے کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو پنگوڑے کے اندر تیرا چھوٹا بچہ ہے نا اس کی طرف اشارہ کر، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس کی طرف اشارہ کر۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ سارے جو کافر تھے وہ بولے، کہنے لگے كَيْفَ نُكَلِّمُ، یہ کیسے کلام کرے گا؟ من کان فی المہد صبیّا، یہ تو بچہ ہے، پنگوڑے کے اندر ہے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ لیکن کلام پھر کیا اس بچے نے پنگوڑے کے اندر۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پھر پنگوڑے کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، کلام کر کے انہوں نے اپنی والدہ کی صفائی پیش کی۔ لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ کے قدموں کی اس خاک پر ہم قربان، ہماری مائیں قربان، ہماری بیٹیاں قربان، ہماری آل اولاد قربان۔ آپ پر بھی تہمت لگی، لیکن صفائی دینے والا مکہ مدینے کا کوئی بندہ نہیں تھا، صفائی اللہ نے عرشوں سے جبریل کو بھیج کر دی ہے۔ قرآن کی آیتیں، سورہ نور پڑھیں آپ، اللہ نے سورہ نور کی آیات نازل کر کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ، ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کیا۔ تو کل ان کا یوم وصال ہے۔ یہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی پاک بیوی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ چاہا۔ اور ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حبشی جو لوگ تھے وہ تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے مبارک کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حبشیوں کا تلواروں کے ساتھ کھیلنا وہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا منظر ہوگا کہ انہوں نے یہاں پہ ٹھوڑی رکھی ہوئی ہے، وہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی رسول تھے، یہ آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، عبداللہ آ گیا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو نابینا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نابینا ہے، تو آنکھوں والی ہے نا۔ یہ دیکھیے پردے کا اہتمام، جن کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، رسول کریم کی وہ زوجہ ہوں، زوجہ بھی وہ کہ جن کی تصویر ریشم کے کپڑے پر جبریل لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی رفیقہ ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پردے کا اہتمام ضرور کریں، وہ نبی علیہ السلام کے ازواج ہوں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات ہوں۔ بالخصوص سیدہ کونین، مخدومہ کونین نے ہمیں پردہ کر کے بتایا ہے کہ جتنے اونچے خاندان کی بیٹیاں ہوں گی اتنا ہی اچھا وہ پردہ کرتی ہوں گی۔ تو اس لیے بے پردگی کا بائیکاٹ کریں، اپنے گھروں سے یہ آغاز کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی چھوٹی بچیوں کو یہ باتیں سمجھائیں
کہ غیر مردوں سے پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے، جو کہا حق سچ کہا، اللہ تعالیٰ اس حق سچ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔